بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا جس کے سامنے نپولین کچھ نہیں تھے بھائی۔ یہ باہوبلی اور یہ جب یہ چلا رہے ہیں پیا کیا کچھ بھی نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید جن کو اللہ کی تلوار کہا گیا ہے، ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ شہید ہو جائیں، لیکن ان کے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے کیونکہ وہ اللہ کی تلوار تھی، اور اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قول سچ نہیں ہونا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہو سکے۔ تاریخ انسانی میں نظر ڈالیں تو جس میں یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں، حق گوئی یعنی سچ بولنا، بے باکی اور دلیری سے بولنا، وہ بہادر کہلاتا ہے۔ اور یہ دونوں خوبیاں سیدنا خالد بن ولید میں کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھیں۔ آپ اتنے دلیر تھے کہ انسانی پریشان تھے، اپنے ایسے کارنامے انجام دیے کہ لوگ پریشان ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں مورخ کہتا ہے جب غزوہ احد میں کافروں کو، قریش والوں کو شکست ہو رہی تھی، وہ پس رہے تھے، تو اس وقت وہ 50 جو پہاڑی پر کھڑے تیر انداز، وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آگے۔ اور یہ دیکھا جب بھاگتے ہوئے فوج میں، جب یہ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ درہ تو خالی ہو گیا ہے، اور یہاں مورخ لکھتا ہے تاریخ دان کہ حضرت خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے دیکھا۔ عقابی نگاہ، عقاب ہوتا ہے اوپر پھرا ہوتا ہے، نیچے ایک ہی چیز کو غور سے دیکھتا ہے، یعنی اتنی بڑی بات کہ خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے اس درے کو خالی دیکھا اور اپنے گھڑسوار سے گھوم کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس پہ غزوہ میں مسلمانوں کو بڑے نقصان اٹھانا پڑا تھا جب وہ کافر تھے۔ جب یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو ہر محلے پر صدقے دل سے، سچے دل سے، اخلاص سے، نیت سے اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا اور دل سے کیا۔ ابھی آپ کو ایک قصہ سناتا جنگ موتا کا، جس میں کفار کی تعداد 2 لاکھ تھی اور مسلمان کی تعداد صرف 3000 تھی۔ یار دیکھو 2 لاکھ اور 3000 کیسا جذبہ تھا مسلمانوں کا یار شہادت کا، کہ وہ ڈرتے ہی نہیں تھے یار، ڈرتے ہی نہیں تھے۔ ہوا یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی حارث بن عمیر ازوی کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب روانہ کیا تبلیغ کے لیے۔ ابھی شام کے حدی صوبے بلقاء کی محترمہ بستی میں پہنچے ہی تھے کہ صوبے کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ غمناک خبر جب رسول اقدس شاہ سردار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں دعوت و ارشاد کے کام میں مشغول تھی۔ ان تمام صحابہ کرام کو ذات الطلحہ کے مقام پر دھوکہ دے کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ نیز انہی دنوں میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی۔ یہ وہ بنیادی اسباب تھے جن کی بنا پر سلطان مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر دوران جنگ زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام کا سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بنا لیا جائے۔ وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح کو قائد بنا لیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا قائد، اپنا لشکر کا سپہ سالار منتخب کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنا لیا اور زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔
لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمرو ازروی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کرے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرے، دیکھنا کسی سے بد عہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا مرتکب ہونا، ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی کسی گوشہ نشین نازک تارک الدنیا جنہیں دنیا کو چھوڑ دیا ہو، راہب کی گردن نہ اڑانا، کسی عمارت کو نیچے نہ گرانا، نہ ہی کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اپنی کٹھن منزل کی طرف رواں دواں ہوا، دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا جب یہ سرزمین شام کے سرحدی صوبے بلقاء میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم ہرقل نے مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار پہلے سے وہاں بھیجا ہوا ہے اور وہ میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا، لہذا مجاہدین راستہ بدلتے ہوئے مقام موتا پر پہنچے۔ وہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمان بڑی جگر سے بڑی بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ گمسان کی لڑائی ہوئی۔ گمسان کی لڑائی چاروں طرف سے تیر اور تلواریں اور نیزے چلتے ہیں، اس کو گمسان کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو سیدنا زید بن حارثہ نے قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زوردار حملہ کیا، اپنی مٹھی بھر فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے چومکھی لڑائی لڑی، چاروں سو تہلکہ مچاتے ہوئے اپنے دشمن کی فوج کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے، دیوانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، جھنڈا ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور آن وقت میں رومیوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی کاٹ دار تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ جب دیکھا کہ گھوڑے کو دشمن کی کثرت اور ازدحام میں آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے اور پیادہ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر انہیں تہ تہ کرنے لگے۔ حقیقت ایک دشمن کا وار کارگر ثابت ہوا، جس سے آپ کا سیدھا بازو کٹ کر گر گیا۔ آہے اپنے علم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے اس پر بھی کاڑی ضرب لگی، زور سے ضرب لگی، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ تو پھر آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اس نے تیسرا وار کر کے آپ کی کمر پہ کیا، جس سے آپ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے اور یہ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کے بعد ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سیدنا عبد بن رواح نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو تھام لیا اور آخر کار یہ بھی بہادری و جوال مردی کے عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ باغ رب جلیل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ان تینوں کو مسلسل 3 جنرالوں کی شہادت کے ہونے کے بعد مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، میدان میں ایک شور تھا، کوہرام مچا ہوا تھا۔ مجاہدین کی قلت، بہت تھوڑی تعداد، اور رومیوں کی کثرت 2 لاکھ اپنے بنا پر اپنی 2 لاکھ کی کثرت کی وجہ سے ان پر تو غرور ہی ہوتا، سرشاری میں جیت کی سرشاری میں تھے اور اس مستی میں تھے کہ ان مٹھی بھر مسلمان مجاہدین کو مسل کے رکھ دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، ان کی ہڈیاں تک کاٹ دیں گے۔ اس وقت اسلامی لشکر کا جھنڈا دشمنی قبضے میں آ جاتا، لیکن سیدنا ثابت بن اکرم نے جھنڈے کو پکڑا، بڑی پھرتی سے جھنڈے پہ قابو پا لیا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ثابت بن اکرم نے ازراہ کرم، یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیجیے، اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی انجام دے سکتے ہیں۔ خالد بن ادب اور احترام سے تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھنڈا اپنے پاس رکھنے سے منع کیا اور کہا آپ مجھ سے افضل اور بہتر ہیں،
آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے، لہذا لشکر اسلامی قیادت کا حق آپ کو ہوئی ہے۔ صحابی اکرم نے کہا میدان کار زار میں اپنی جواب مردی جوہر دکھلانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں اور کوئی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں نے جھنڈا آپ کی ہاتھ میں تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے۔ از راہ کرم اسے پکڑیں اور مجاہدین کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی مدبرانہ جنگی پالیسی کو اختیار کریں۔ یعنی انہیں پتا انہیں بھی پتا تھا کہ جنگی پالیسی میں یہ سب سے آگے ہے، اپنی جنگی پالیسی کو اختیار کریں۔ حالات انتہائی نازک ہیں اور آپ کے تدبر، جرأت، شجاعت اور جنگی مہارت کی لشکر اسلام کو خاص ضرورت ہے۔ میرے سمیت تمام مجاہدین کی دلی خواہش ہے کہ جھنڈا آپ اپنے ہاتھ میں تھام لیں اور کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس سے دشمن ورطہ حیرت میں پڑ جائے اور مجاہدین بھی ذرا سکھ کا سانس لیں۔ صحابی اکرم مجاہدین سے بلند آواز میں بولے، بلند آواز میں پوچھا، میرے مجاہد بھائیو، کیا تم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قیادت و امارت کو قبول کرتے ہو؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یک زبان کہا، ہم ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دشمن کے مقابلے مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ اپنی جنگی تدابیر بوئے کار لاتے ہوئے پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو بالکل پیچھے اپنے لشکر کے محض گھوڑے دلانے پر مڑ کر دیا۔ فضا گرد و غبار سے اٹ گئی۔ رومی لشکر یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ رومی نے سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نئی فوج آ گئی ہے۔ اس سے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئی۔ سیدنا خالد نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجاہدین کو سرکارنا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرگے سے بچا کر لے آئے، ورنہ پہلے روز رومی اس بات پر تلے ہوئے نظر آ رہے تھے کسی ایک مجاہد کو بھی میدان سے زندہ واپس نہ جانے دیا جائے گا، کیونکہ چند روز پہلے رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور اپنی اس فتح کامرانی پر نازاں اور فرحاں تھے۔ وہ اس کامیابی کے نشے میں مخمور مٹھی بھر مجاہدین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن سیدنا خالد بن ولید نے رب ذوالجلال کی عطا کردہ صلاحیت کو بروئے کار لا کر ایسا مدبرانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بے بس اور لاچار ہو کر رہ گیا۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں زوردار حملہ کیا، زوردار رومیوں کے پرخچے اڑا دیے، ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ یقین کرو اتنے زور سے لڑ رہے تھے کہ 9 تلواریں ہاتھوں میں ٹوٹ گئی۔ پہلی ٹوٹی، دوسری پکڑی، دوسری ٹوٹی، تیسری پکڑی، تیسری ٹوٹی، چوتھی پکڑی، اس طرح 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ وہ بھی گھبراہی، یار یہ کیسا بندہ ہے یار، یہ ڈر ہی نہیں لگا۔ جب آپ کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی تو خیر ہونی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بڑی قربانی تھی، بہت بڑی کامیابی تھی جنگ میں مسلمانوں کو۔ اور وہ رومی نے نعرے مارے، ہم جیت کے جنگ، ہم جب جیت کے بھاگے مسلمان، لیکن ان کے سیانے راہب نے کہا کہاں جیت گئے تم یار، جیتا تو وہ ہے کہ تمہارے پنجے سے 2 لاکھ لوگوں کے پنجے سے 3000 بندے کو زندہ سلامت بچا کر لے گیا، جیتا تو وہ ہے، تم کہاں جیتے ہو۔ واہ جی واہ، ایسی سوچ، ایسی ماشاءاللہ جتنا واقعی یہ بھی نہیں ہے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جو، عقل کا دماغ بھی یہی کرتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے بچاؤ پہلے اور جان بچانا فرض ہے۔ اگر وہ وہاں شہید ہو جاتے، 3000 بندہ شہید ہو جاتا، مسلمانوں کی کیا پڑے رہتی، ایک مثال ہے۔ اب جب جنگ تیار ہوتی 3000 یہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی بڑھنی تھی کہ آج جنگی چال چلی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، پہلے پچھلے جو فوجی ترتیب بدلی فوج کی، پچھلے والوں کو آگے لے آئے، آگے والوں کو پیچھے لے گئے، اور ان کی ٹوپیاں الٹی کر دیں، ایسے لگے جیسے پیچھے سے بھی کوئی آ رہا ہے، اور اتنا زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں میں گھس گئے، ان کی پیادہ فوجیں پر خچے اڑا دی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹی، کبھی ادھر مارے، کبھی ادھر مارے، کبھی ادھر مارے، 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ایک تلوار تو آپ نے ہاتھی کے دانتوں پہ ماری، دن ہاتھی دیکھے گھوڑے بھیتر آگے نہیں بڑھا دے،
हाथी के दांतों पे मारी, हाथी के दांतों पे सोने के वो कवर चढ़ाए हुए थे, वहाँ पे तलवार मारी। हाथी भी तकलीफ से कराह गया, अपने पीछे भागा, जिससे रूमियों को नीचे तहस, रूमियों के पीछे दबाता गया, यानी रोनता गया अपने पैरों के नीचे, जिससे रूमियों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद की तलवार टूट गई, और दूसरी तलवार रूम के फौजी ढाल को आगे लगा गए, ढाल को आगे धक्के लगा रहे थे, पाकिस्तानी को पीछे लेजों से हमला कर रहे मुजाहिदीन पर। सैयदना खालिद बिन इतनी ज़ोर से तलवार मारी, जो आगे बड़ी बड़ी ढाल थी ना, उसको चीरती हुई गुजर गई और टूट गई। और वो आगे आपने उस तलवार को नेज़े की तरह इस्तेमाल किया, उससे खबो दिया, चबो दिया रूमियों के सीनों में, टूटी तलवार को भी। वो कहते ये बंदा है कि जिन है, वो सैयदना खालिद बिन वलीद को जिन समझने लगे थे। ये जारी है भाईजान, बंदे के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया, ताकि आपको मुसलमानों की तारीख, मुसलमानों के जर्नल के साथ यानी नबियों के किस्से मिले, और इसमें टिटबिट भी हैं, शुगर लतीफ़े भी हैं, यानी आपकी दिलजोई का पूरा, आपकी दिलचस्पी दिलजोई का पूरा इंतज़ाम है भाईजान, मेहरबानी।